بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کے نفس میں خیر بھی رکھ دی ہے اور شر کو بھی رکھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو سراسر خیر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراسر شر ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اب اس خیر اور شر کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ انسان کے اندر ایک چیز بنائی جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ وہ انسان کا ضمیر بہترین منصف ہے، بہترین جج ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہو تو اپنے دل سے پوچھو، دل وہ گواہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، استفت قلبک، فرمایا کہ تو اپنے دل سے پوچھ، دل بتا دیتا ہے کہ انسان تو کر کیا رہا۔ ایک آدمی کو مسئلے کا پتہ نہیں، دل میں جھانک کے دیکھے، دل بتا دے گا۔ جب دل چاہے کہ میں اسے لوگوں سے چھپاؤں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ اس بات کی دلیل کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیوں نہیں انسان اپنے نفس سے خبردار ہے، جانتا ہے اپنے آپ کو۔ ہر انسان کو اپنے اندر کا پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ عذر بناتا پھرے، لوگوں کے سامنے چمکتے چہرے کے ساتھ آتا پھرے، اس کو اپنے اندر کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے عیبوں سے باخبر فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔ بندہ اپنے ہاتھوں سے ایک کام کرتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتی نہیں، اس کا دماغ سوچتا نہیں کہ میں اللہ کی کیا نافرمانی کر رہا ہوں۔ جس طرح درختوں کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے۔ نفس اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ضرور پیش کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ دھوکے سے کماتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے جی
اور جی میں اپنے لیے تو نہیں کرتا، بچوں کے لیے کرتا ہوں نا، میں نے تو 2 ہی روٹی کھانی ہے۔ اس کا لاجک دے رہا ہے نفس اس کو کہ تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا کہ بندہ جیتا جاگتا ہوتا ہے لیکن ایسے بہیو کرتا ہے جیسے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، خود جانتا ہے کہ میں ایک برائی میں پھنس گیا ہوں، برے کام میں لگ چکا ہوں، مگر اپنی اصلاح کی اس کے اندر توفیق نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک انجینئر صاحب تھے جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اس کی زندگی بس عام زندگی ہے، نمازیں پڑھ لی، کبھی قضا کر دی، ٹی وی باقاعدگی سے دیکھا، ڈرامے باقاعدگی سے دیکھے، میوزک سنی، گانا سنا، جو عام زندگی ہے، نہ پردے کا لحاظ، نہ شریعت کا کوئی ایسا خیال، غیبت بھی کر لی، جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ اس طرح کی زندگی ہے اس آدمی کی۔ ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے موقع ملا تو میں نے توبہ کے عنوان پہ کچھ گفتگو کی۔ اس نے ساری بات سنی اور ساری بات سننے کے بعد کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ جی اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، اگر کوئی بے دھیانی میں ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اس نے بات کہی، مجھے اپنے پاؤں کی زمین ہلتی نظر آئی کہ یا اللہ، اتنا بھی انسان اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ اتنا بھی یہ حال ہوتا ہے بندے کا کہ ایسی زندگی ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں، حرام کاموں کا مرتکب ہو رہا ہے بندہ، اور پھر کہتے ہیں جی ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرے۔ تو انسان ڈرے اس مقام کے آنے سے کہ جہاں یہ کبائر کا مرتکب ہو اور پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نفس پر انسان کی نظر رہے، اپنے من پہ نظر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا ففی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، میری حقیقت میرے سامنے کھلی رہے، مجھے پتہ رہے میری اوقات کیا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں۔ لیکن چونکہ دین کا کام کرنے اس لیے اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے عزت عطا فرما دے۔ عزت ہوگی تو لوگ بات سنیں گے نا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، ورنہ جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو ویسے بن جاؤ۔ یہ چیز جو ہے نا کہ اندر سے اور اوپر سے اور، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ہمارے مشائخ نے اس کا نام رکھا دید قصور۔ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ ٹرم بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ یہ حقیقت میں انہوں نے یہ لفظ متعین کیے، دید قصور۔ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دید قصور نصیب فرما دے، یعنی اپنے عیبوں کی دید نصیب فرما دے، ہم اپنے عیبوں کو دیکھنے لگ جائیں،
ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، ہمیں پتہ چل جائے اپنی اوقات کا، تو یہ دید قصور نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ مشائخ نے 5 طریقے لکھے ہیں جس سے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہونا۔ اگر انسان اپنے آپ کو کسی متبع شریعت و سنت شیخ کے ساتھ نفی کر لے اور اس کی صحبت میں رہے تو وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی اس بات میں غیبت ہے، اس بات سے عجب معلوم ہوتا ہے، آپ کو یہ بات ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے تھی۔ کبھی پیار سے اس بندے کو سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے، کبھی گرمی سے، جیسے بندے کی طبیعت ہو تو اس کو سمجھاتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں۔ یہ جو روک ٹوک ہے یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت سے انسان بچے جب کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو اس کو سمجھانے والا، اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ چنانچہ شیخ کامل کی نظر میں رہنا، اب کتنے لوگ ہیں بیعت تو کر لیتے ہیں مگر صحبت میں وقت نہیں گزارتے۔ مجبوریاں تو بھائی ہر ایک کی ہیں، لیکن اپنی اصلاح یہ بھی تو مجبوری ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ساری دنیا کے کاموں کو مجبوری سمجھ لیا اور اپنی اصلاح کو اپنی مجبوری نہ سمجھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی اب دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اچھا جی اب اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، وقت تو نکالنا پڑتا ہے۔ جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کیا اس کے لیے وقت ہی نکالتے؟ آپ بتائیں میاں بیوی نکاح کر لیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہ ہو تو کیا ان کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ بیعت تو کر لے اور صحبت اختیار نہ کرے تو پھر اس کے احوال و واردات اس کو کیسے نصیب ہو؟ یہ چیزیں شیخ کی صحبت سے ملتی ہیں، ان کی نظر میں رہے۔ تو بسا اوقات مشائخ کی طبیعت جمالی ہوتی ہے اور بعض مشائخ کی طبیعت جلالی ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جمالی طبیعت تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، آپ نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوئے اور نہ آپ نے مجھے کسی بات پہ ٹوکا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاح نہیں ہوئی، نہیں، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں فیض اتنا تھا کہ وہ ایک نظر میں رنگ میں رنگے گئے تھے، تو وہ منشاء نبی کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کی اپنی طبیعت ہی ویسی بن جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے، لوگ نہیں کہتے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو بھئی شیخ کی صحبت میں پھر اس کا شاگرد مرید وہ بھی رنگ پکڑ لیتا ہے اور اس رنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھیں، کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ عظام یہ رنگ ریز ہیں، رنگ چڑھانے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جیسے آپ کسی کپڑے کو رنگ کروانا ہو تو رنگریز کے پاس لے جائیں، وہ رنگ چڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں انسان جائے وہ اللہ کا رنگ دل پہ چڑھا دیتے ہیں، دنیا کے رنگ کو اتارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چڑھا دیتے ہیں۔ شیخ آئینہ کی مانند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟
کہ بسا اوقات شیخ کی صحبت میں انسان رہتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے ان میں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جس کے اپنے اندر کمزوریاں ہوگی نا اس کے ذہن میں بدگمانی آتی رہیں گی، اور جس کا اپنا من صاف ہوگا اس کے دل میں محبت کا اضافہ ہوتا رہے گا. ایک ہندو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے. یہ کشف ایسی چیز ہے کہ جو بھی محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں، یہ ایک دنیا سی چیز ہے. تو جو بھی محنت کرے گا مجاہدے کرے گا اللہ دے دیں گے. تو یہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، کافر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے کشف القلوب حاصل ہے. چنانچہ مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی میرے دل کو دیکھو کیا ہے. کہتے ہیں جی بالکل سیاہ نظر آتا ہے، بالکل سیاہ نظر آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ چیز کیسے ملی؟ کہنے لگا جی میں نے اپنے جی کے خلاف کیا، ہر کام نفس کے خلاف کیا، مجاہدہ کیا. تو آپ نے ذرا تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر فرمایا بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ آگے سے کہہ بیٹھا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا، اس میں بھی تو جی کے خلاف کرو نا. اصل میں پیچھے سے توجہ تھی. ایسا اس کا دل بدلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا بھائی اب میرے دل کی طرف دیکھو. اب دیکھا تو کہنے لگا حضرت اتنا نور کہ میں بتا نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا کہ سنو، میرا دل آئینے کی مانند ہے اور اس آئینے میں تمہیں اپنی ہی تصویر نظر آئی. جب پہلے کفر پر تھے تو تمہیں اس میں سیاہی نظر آئی، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا تمہیں اس میں ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. تو شیخ کی صحبت میں انسان رہے تو پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اور مقصود بھی یہی ہوتا ہے. اس لیے جس سالک پر شیخ کی زیادہ نظر ہوتی ہے اس پر زیادہ روک ٹوک کرتے ہیں. وہ جس بندے پہ روک ٹوک ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے. آج تو حالت ایسی بن گئی کہ نازنین بن کے رہتے ہیں. ویسے ہی حضرت آپ بس مجھ سے ناراض ہیں. بھائی دماغ خراب ہے کہ ناراض ہوں گے بغیر وجہ کے؟ وہ تو پاگل آدمی ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے ناراض ہو کسی سے. اصل میں اپنے اندر کے چور ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے حضرت مجھ سے ناراض ہے. اپنی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. مشائخ اس طرح ناراض ہونے والے نہیں ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں والی ان کی زندگی ہوتی ہے. جب تک کوئی مجبور نہ کر دے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، وہ ناراض نہیں ہوتے. ہاں روک ٹوک یہ وہ کرتے ہیں تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اور ماں جو بچے کو منع کرتی ہے کہ انگارہ مت اٹھاؤ تو دشمنی کی وجہ سے کرتی ہے، ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے کرتی ہے؟ نہیں، محبت کی وجہ سے کرتی ہے کہ بیٹے تمہیں نقصان ہوگا. اسی طرح مشائخ جب کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ان کا مقصود اصلاح ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ایک ٹریپ ہے شیطان کا کہ شیخ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اب تو بس شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے ہمیشہ کے لیے. اور یہ حضرت کے دل میں میرے بارے میں تو بس غصہ آ گیا. یوں اگر مشائخ دل میں غصے رکھنے لگیں تو پھر ان کے دلوں میں تو غصے اور کینے کے پہاڑ بن جائیں. یہ تو وقتی چیز ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے. جب بندے نے اصلاح کر لی تو بات ختم ہو گئی. تو ایسے ناظرین نہ بنے کہ شیخ اگر ایک دفعہ کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو پھر دوسری مرتبہ سوچے کہ جی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. اگر آپ نازنین بنیں گے تو اپنی اصلاح کا راستہ بند کریں گے. ہمارے مشائخ تو بغیر وجہ کے بھی ڈانٹتے تھے.
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک کوئی نیا بندہ تھا جو آیا تھا. یہ آج خدمت میں جا کر بیٹھا، بیٹھتے ہی حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، تمہیں مرنا یاد نہیں، تم باغی بنے پھرتے ہو، تمہیں سمجھ آ جائے گی موت کے وقت. اوئے ہو، اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں. سمجھ مجھے بھی کچھ نہ لگی، لیکن میں کہتا رہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میری اصلاح ہو جائے. جب کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو پھر اس کے بعد مجھے کسی کام بھیج دیا، اور اس دوران وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی بھگتا دیا. تو جب یہ آج اس کام کر کے واپس آیا تو فرمانے لگے کہ آنکھاں جھینو تے سناوا نو نو، کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں، کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل نیا بندہ تھا اور بہت دنیا دار تھا. اگر اسے میں ڈائریکٹ کہتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹا. اصل میں اسے سنانا چاہ رہا تھا، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلا وجہ تمہیں ڈانٹا اور تمہارے چہرے پہ مجھے شکن نظر نہیں آئی. تو ہمارے مشائخ تو ایسا بھی کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی نفس بھڑکتا ہے یا نہیں بھڑکتا. تو بھائی جو اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ کی مجھ پر نظر ہے، اور مقصود بھی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر کوئی بندہ سمجھے کہ بھئی مجھے شیخ کی ضرورت نہیں، میں اپنی اصلاح خود کر لوں گا، تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں. ہر آنکھ آرے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. چنانچہ ایک آدمی تھا ذرا ضدی سی طبیعت کا، بات جلدی مانتا نہیں تھا. اس کو اللہ نے بیٹا دیا اور اس بچے کو ڈائریا ہو گیا، اس کو موشن لگ گئے. تو بیوی نے کہا بھئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بچہ بیمار ہے. اس نے سوچا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، میں جا کے دوائی لے آتا ہوں خود ہی. چنانچہ وہ گیا فارمیسی کے اوپر، اور اس نے اپنی عقل میں یہ بات سوچی کہ بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی دوائی مل جائے جو اس کو قبض کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ اس نے جا کے فارماسسٹ کو کہا کہ مجھے قبض کی دوائی دے دو. اس نے دوائی دے دی. اب لا کر جب اس نے بچے کو دی تو بچے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب. وہ تو 24 گھنٹے میں بچے کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، اتنے لوز موشن. تب جا کے اس کی بیوی نے اسے کہا اللہ کے بندے ڈاکٹر کو بلاؤ. اب جب اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو خیر ڈاکٹر نے اس کے بچے کو وقتی طور پہ دوائی دے دی، بچہ کنٹرول ہو گیا، بچ گیا، زندگی اس کی بچ گئی. ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے ایسے جا کے فارماسسٹ کو کہا تھا قبض کی دوائی دے دو. اس نے کہا عقل کے اندھے، ہماری زبان میں جب یوں کہتے ہیں نا کہ قبض کی دوائی دے دو تو فارماسسٹ سمجھتا ہے کہ بندے کو قبض ہے، کھولنے کی دوائی دے دو. اس نے الٹا تمہیں لوز موشن کی دوائی دے دی. بالکل یہی مثال ہے بندے کی کہ جو اپنی اصلاح خود کرنا چاہتا ہے کہ پہلے لوز موشن لگے ہوں گے گناہوں کے، اور اوپر سے جو علاج تجویز کرے گا وہ الٹا اور لوز موشن لگا دے. اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتے ہیں تو خود دوائی نہیں لیتے، اپنی تشخیص دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری رائے ہمارے بارے میں اتنی کامل نہیں ہوگی، دوسرا بندہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہو، جس کی تھرڈ پرسن جس کی اوپینین ہو. تو اس لیے بندے کو بھی استاد چاہیے ہوتا ہے. تو اپنے عیبوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا طریقہ کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں.
اس راستے پر تو شیطان بہت ہی زیادہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے جو روحانیت کا راستہ. چنانچہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے خواب میں جنت کو دیکھنا شروع کر دیا. ہر دوسرے دن چوتھے دن اسے جنت کے منظر نظر آتے، جنت کے منظر نظر آتے. اب اس نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا. یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ظاہر میں کن گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک کوئی اچھا سا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں. میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتا ہوں. کوئی خواب میں اگر کوئی دیکھ لے کہ میں بادشاہ بن گیا تو وہ بن جاتا ہے. تو خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنت دیکھتا تو لوگوں میں بتاتا کہ میں تو جی بڑا درجے کو پہنچ گیا ہوں، جنت کو دیکھتا ہوں. باجید بستانی رحمۃ اللہ کوئی بات پہنچ گئی. ایک دن وہ حضرت کو ملنے آیا تو حضرت نے اسے فرمایا کہ بھئی اب اگر تو ایسا منظر دیکھے نا تو ذرا لا حول ولا قوہ پڑھ دینا. اب اس کو اس بات میں بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں یوں سوچا کہ میرے شیخ مجھ سے جیلس ہو گئے کہ میں اتنے درجے کو پہنچ گیا، جنت کو دیکھتا ہوں تو شیخ نے مجھے یہ کہہ دیا. خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پھر اگلے دن جب اس کو خواب میں یہی منظر نظر آیا تو شیخ کی دعائیں تھیں، ان کی توجہ تھی. خواب ہی میں اسے خیال آیا کہ میرے شیخ نے تو مجھے یہ کہا تھا. چنانچہ جب اس نے جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا کا سارا منظر ایک دم ختم ہو. تو پتہ چلا کہ شیطان اس کو خواب میں ایسے منظر دکھا کر خود پسندی کا مریض بنا رہا تھا اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا. مگر شیخ نے بر وقت تشخیص کر لی، ڈائگنوز کر لیا اور اس کو سمجھا دیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے کنڈے سے بچ گیا.